بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ لاکھوں درود و سلام سید سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام اہل بیت کے نام۔ میرے عزیز دوستوں و ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی کچھ دلچسپ باتیں بیان کرنا چاہوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات آخر تک ہم وطن کوش رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے ہوئے تو والدہ بی بی آمنہ نے اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر پر جانے کی خواہش کا اظہار کیا اور ساتھ ہی اپنے سسر سے میکے جانے کی اجازت بھی چاہی۔ وہ اپنے معصوم لخت جگر کو ننیالی رشتہ داروں سے متعارف کروانا چاہتی تھیں۔ ماں اور بیٹا سفر پر روانہ ہوئے۔ ننیال پہنچ کر کمسن 6 سالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ بچوں کو تالاب میں تیراکی کرتے ہوئے دیکھا تو آپ حیران رہ گئے۔ مکے میں اتنا وافر پانی تھا ہی نہیں کہ تیراکی کی جا سکتی۔ وہاں دریا، تالاب، جھیل ایسا کچھ بھی انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ ننیالی رشتہ دار بچے بے دھڑک پانی میں چھلانگ لگاتے اور تیرتے ہوئے دور تک نکل جاتے۔ شدید گرمیوں کی تپتی دوپہر تھی جب کمسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میزبانوں کے اصرار پر پانی میں چھلانگ لگائی اور دیر تک اس کی خنکی اور ٹھنڈک سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ پھر جتنے بھی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننیال میں رہے، بڑے شوق سے تیراکی اور تیر اندازی سیکھتے رہے۔ اس سفر یثرب سے واپسی پر مکہ آتے ہوئے بی بی آمنہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور وہاں پر ایک مقام ابوا، وہاں پر وہ مالک حقیقی سے جا ملی۔ 6 سالہ کمسن بچے کے لیے پردیس کی بے سر و سامانی کی حالت میں ماں کو کفن میں لپیٹتے ہوئے دیکھنا بھلا کیسا تلخ تجربہ ہوگا، یہ کون بتا سکتا ہے۔ ذرا دیر کے لیے سوچ کر دیکھتے ہیں کہ اس بچے پر کیا گزری ہوگی جس نے باپ کا چہرہ کبھی دیکھا ہی نہیں۔ البتہ کچھ دنوں پہلے ماں ہی نے باپ کی قبر دکھائی تھی اور اب وہ خود خبر میں جا سوئی۔ مکہ آنے کے بعد وہ گوشہ نشینی کی حالت میں رہتے۔ اپنے ہم عمر بچے ساتھ میں کھیلنے کے لیے بلاتے تو وہ جواب دیتے ہی نہیں بلکہ خاموش ہو جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کھانا پینا بھی ترک کر دیا تھا۔ حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کی حالت سے سخت رنجیدہ تھے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کی عمر 108 سال کی تھی، مگر انہوں نے بڑھاپے کے باوجود ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام لیا اور ہمہ وقت ان کے ساتھ رہنے لگے۔ دادا اپنے اس پوتے کو ایک برگزیدہ ہستی کے روپ میں پہچان گئے تھے، اس لیے وہ مشکل حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا بھی مانگا کرتے تھے۔ مگر افسوس کہ عبد المطلب کا یہ ساتھ 2 سال سے زیادہ نہ چل سکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 8 سال کے تھے کہ دادا نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ معصوم دل پر جدائی کا ایک اور تیر لگا تھا۔ اب چچا جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آپ کے چچا ابو طالب بے حد شریف النفس، انتہائی شفیق انسان تھے اور اپنے بڑے کنبے کی معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے سخت جد و جہد کرتے تھے، مگر بھتیجے کی خبر گیری اور محبت میں کبھی بھی کمی نہ کی اور اس وقت تک کھانا نہ کھاتے تھے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شریک نہ ہوتے۔ حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ ہی سلایا کرتے تھے۔ بچہ اگر پیدائشی یتیم ہو تو بہت جلد حالات کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے، اور آپ تو تھے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ قابلیت اور استعداد جو ایک پیغمبر میں ہونی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بچپن سے ہی بدرجہ عتم موجود تھی۔ اور پھر جب مکے کے دوسرے بچے کھیل کود میں وقت ضائع کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم عمر ہونے کے باوجود گرم تپتے ہوئے صحراؤں میں بکریاں چرانے لگے تھے۔ ہر صبح آپ مویشی لے کر نکل جاتے اور شام تک صحرا میں اکیلے وقت گزارتے اور واپسی پر رات گزارنے اپنے چچا ابو طالب کے گھر چلے جاتے۔ بے پناہ مشکلات، تنہائی اور ذمہ داری کے احساس نے قبل از وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر ذہین، فہیم اور متین بنا دیا تھا کہ جناب ابو طالب نے بھتیجے کو اپنے ساتھ تجارت کے سفر پر بھی لے جانا شروع کر دیا۔ چچا کے ساتھ پہلا تجارتی سفر ملک شام کے لیے تھا۔
شام کے شہر بصرہ کے نزدیک ان کا کارواں ٹھہر گیا۔ جس جگہ یہ قافلہ رکا وہیں قریب ہی ایک حجرے میں بحیرہ نامی شخص ہمہ وقت عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے نہ کبھی اپنے حجرے سے قدم باہر نکالا اور نہ ہی کسی قافلے کے کسی مسافر سے گفتگو کی، مگر اس دن جب 12 سالہ کمسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم اس علاقے میں پہنچے تو بحیرہ بے اختیار بے تابانہ باہر نکلا اور ابو طالب کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ سوالات کیے اور کہا کہ اس بچے کی حفاظت کیا کرو، یہ نبیوں کا سردار ہے، اسے یہودیوں سے بچانا۔ جناب ابو طالب نے پوچھا کہ آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ تو بحیرہ نے بتایا کہ جب تمہارا قافلہ قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر رہے تھے۔ بہرحال بحیرہ کی بات پر جناب ابو طالب اس سفر سے واپس لوٹ آئے۔ بحیرہ کی بات آپ کے دل کو لگی تھی۔ بحیرہ کا مطلب ہے کہ بزرگ یا دانشور۔ لوگ کہتے ہیں کہ بحیرہ اس زمانے کا بلند مرتبہ عالم تھا۔ یہاں پر میں آج کے واقعے کا اختتام کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ مزید بھی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ کے متعلق اور اس دوران آپ کی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات اس چینل کی توسط سے سن سکیں گے۔ جزاک اللہ فی الدنیا والآخرہ۔